دھوکے کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے. یار سب کچھ کھا لو پی لو اپنا کچھ کر لو بس کامیاب ہو گئے. بس یہی ہمیں سب کچھ مل جائے گا, ہم یہ کھا لیں گے, سب کچھ ہم کھا لیں گے, مطلب ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کو کھلانے کی. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجھے وہ یاد آ رہی ہے, کوئی سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاید لوگوں کے پاس کچھ گوشت آیا ہوگا, کچھ بکرا کٹا ہوگا یا کچھ, آئی ڈونٹ نو, اللہ عالم, مجھے صحیح سے وہ یاد نہیں ہے, لیکن کوئی بتا رہا تھا. تو شاید ان کو ران کا پیس پسند تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے باقی گوشت دے دیا اور ران کا پیس بچا لیا. تو جب وہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کچھ ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ ران ہے. تو انہوں نے بولا تم نے جو دے دیا نا, کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ تم نے جو دے دیا نا وہ ہمارے کام آئے گا, تو تم نے رکھ لیا وہ ہمارے کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے ایسی کوئی بات کی لا والا کہ جو تم نے دے دیا نا وہ ہمارا ہے, وہ ہماری پونجی ہے, وہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, وہ ہمارے کام آئے گی, وہ ہماری مصیبتوں میں ہمیں بچائے گی, وہ ہماری پونجی ہے. اور جو تم نے رکھ لیا وہ تو ختم ہو جائے گا, ہم کھا لیا پی لیا بس ختم ہو گیا. تو اللہ علم چیک کر لیجئے گا, ٹھیک ہے, ساری حدیثیں سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کے وعدے, اور اپنے لیے اچھا ہم اتنا اچھا کھا لیں گے. تو بیٹا کھا کے جو ہے نا کیا ہوتا ہے, کھانا اگر ہم بہت اچھا کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس لذت آتی ہے اس وقت ختم, پھر سارا احساس ختم, بلکہ گیس ہو جاتی ہے اور تکلیفیں جسم میں 10,000 بیماریاں ڈاکٹر کے پاس انسان پہنچا ہوتا ہے. تو شیطان کے جو وعدے ہیں نا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے اللہ تعالیٰ کہے گا, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا, اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. ٹھیک ہے نا, تو توکل شیطان کے وعدوں میں نہیں آنا بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنائے, اور اپنے گناہوں کی ایسی توبہ کرے کہ اس کے بعد کبھی جو ہے ہماری ایسی توبہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرما دے, ہمارے دل میں ایسی وہ ڈال دے, توبہ کرنے کا وہ جذبہ ڈال دے, سنسیئرلی, مخلصی والی. یہ جھوٹی توبہ نہیں, اچھا ابھی کر لو پھر توبہ کر لینا, نیک بن جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصی کے ساتھ توبہ کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, اور ہماری توبہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے, تاکہ وہ گناہ ہم سے جو ہم کر رہے ہیں وہ دوبارہ ہم سے ریپیٹ نہ کریں. اللہ کے مقرب بندے میں بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ میں نیک توفیق دے, کہ میں تو اپنے آپ کے بارے میں کہتی ہوں کسی آزمائش کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا, اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. شیطان کی جو چالیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگاؤ. اب دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے بھابیاں ہیں, یہ وہ, مطلب ہر کوئی, جیسے 2 بھائی ہیں ان کی فیملیز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مال اولاد میں ان کا بیٹا پیدا ہو گیا, یار ہمارے یہاں ایک اولاد ہے, مطلب یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ان کے پاس گاڑی آ گئی, دیکھو نئی گاڑی آ گئی, مطلب ہر گھر میں یہی چیز ہو رہی ہوتی ہے, ہم خود یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ جو شیطان کے وعدے ہیں نا, یہ جو چالوں میں تمہیں پھنسا رہا ہے, ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اب دیکھو اس کے پاس گاڑی آ گئی نا تو ہمارے پاس آئے گی, تو ہمارا بھی یہ ہو جائے گا. ان کے پاس بیٹا ہے, ہمارے پاس بیٹا آئے گا تو ہماری بھی شان ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا, اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. اب دیکھیں شیطان بھی کیسا چالاک تھا, صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کھول کے جو ہے نا اس کی چالاکی کو بتا دیا ہے, اس کی بے شرمی کو بتا دیا ہے. اس نے کہا کہ میں تو اس کی ساری یہ آدم کی اولاد جیسے مطلب تو نے بنایا ہے, مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اس کی تو میں بیچ کنیڑ کر ڈالوں گا, اس کی کیا اوقات ہے. میں آگ سے بناؤں, یہ مٹی سے بنا ہے, اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. سمجھ گیا تھا نا کہ وہ مٹی سے بنا ہے, وہ کمزور ہے. میں آگ سے بناؤں, میرے اندر وہ ہے, آگ اوپر اٹھتی ہے, شعلہ ہوتا ہے, آگ میں ایک وہ ہوتی ہے. مٹی کیا ہے, مٹی تو بس مٹی تو مٹی ہوتی ہے, زمین نیچے ہوتی ہے, اس کی کیا اوقات ہوتی ہے, اس کی تو بیچ کنیڑ کر ڈالوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تجھے تکبر ہے نا بڑا اس چیز کا, تو ٹھیک ہے, تیری پیروی جو بھی کریں گے ان کے ساتھ میں ان کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا تیرے ساتھ. لیکن جو میرے بندے ہوں گے, اور پھر کہہ دیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, تو جس سے طرح سے پھسلا لے, مال اور اولاد سے ساجھا لگوا لے, اپنے وعدوں کے جال میں پھنسا لے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں.
یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اور ایک بات میں یوتھ سے اپنے بہن بھائیوں سے ضرور کہوں گی کہ ہماری جوانی ہے، جوانی کی عبادت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ بڑھاپے میں بوڑھے ہو جائیں، آپ کو اللہ معاف کرے، فارج کسی کو آپ نے دیکھا ہے کس طرح کے لوگ عبادت کرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں یہ جو بڑھاپے والے، جو اللہ معاف کرے، میں کسی کو برا نہیں کہتی، کہ تمہارے ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے، نیچے نہیں، نیچے ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جو توفیق ہوتی ہے نا حقیقی معنوں میں، جو اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ جوانی کی محبت ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حقیقی علم دیتا ہے، وہی دیتا ہے انسان کے دل کے اوپر۔ ورنہ بڑھاپے میں جو ہے نا یہی چیزیں ہوتی رہیں گی کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ انکل بولتے ہیں کہ بھائی تمہاری ٹخنوں سے اوپر شلواریں، جمعہ 8 دن آئے مسجد میں تو ان کو تو یہی چیز نظر آئے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو حقیقی معنوں میں جو ہے مومن اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی میں نے ایک تو اپنی جوانی کی عبادتوں کو اپنے ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں پیش ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور تکبر سے بچنے کی نیک توفیق، جو شیطان کا خاصہ ہے اور جو شیطان نے غلطی کی ہے، کیونکہ ہر نیک کام کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں نا وہ بھی توفیق اللہ کی طرف سے۔ یقین کریے کہ کسی کو ڈیمین نہیں کرنا کہ وہ اس گناہ میں ہے، اس گناہ میں ہے۔ پرسنلی اسپیکنگ مجھ سے بھی غلطی، مطلب ڈیمین کرنا، اچھا یہ تو ایسا گنہگار ہے، یہ تو یوں ہے یوں ہے، تو پلیز فار گاڈ سے کہ سب اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں اور جو نیک عمل کر رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، پاکیزہ اختیار کر رہے ہیں۔ جو بیچارے نہیں کر پا رہے ان کو آپ سیدھے رستے پہ لے کر آئیں، نہ کہ ان کو جو ہے ذلیل کریں اور تکبر کریں کہ ہم تو ان سے زیادہ سپیریئر ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی نیک توفیق اور عاجزی اختیار کرنے، اللہ کی عاجزی اختیار کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل کر دے، آمین آمین۔ اچھا میں آگے پڑھی ہوں۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ آگے تھوڑا سا پڑھی ہوں۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اچھا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بہت سنگین بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر میں جو تمہاری کشتی ہے تاکہ وہ میں چلاتا ہوں۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے، وہ ہے جو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پہ نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے، اب اس کی قیاس یہ بھی لے لیں، آپ یوں بھی کر لیں کہ بھائی جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، اب سمندر کے بارے میں اسے اسپیسیفک وہ کیا گیا، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا تم دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا دراصل مجھے میں آئی کوڈ ناٹ بی لائک، میں کوئی عالمہ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہاں پہ جو فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سمندر میں مطلب سمندر وہ ہوتا ہے نا جب ہماری اپنی ساری وہ چیزیں لاسٹ ہو جاتی ہیں، ہمارا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، جب ہم سمندر میں جاتے ہیں، ہماری کشتی جب سمندر میں جاتی ہے تو اس وقت ہمیں اپنے اوپر کوئی اس کے اوپر کمانڈ نہیں ہوتی، جہاں بھی ہوا لے جائے وہاں پہ گھوم جاتی ہے۔ تو جب جیسے فار ایگزامپل ہماری زندگی کی کشتی بھی تو اس دنیا کے سمندر میں ہے نا، تو جب ہماری کشتی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم پر تو ہم خالصاً مخلص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے
اور جن جن کی طرف ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ یار یہ بندے کی ہم خوش آمد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم مر رہے ہیں، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اور کون رہتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل بھی ہو رہی ہے جی، تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، سارے کام ہوتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے تو کیسے انسان بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، دل بند ہو جائے کسی کا، دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے، اس وقت صرف اللہ یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، ساری اٹریکشن، سارے دوست، ساری ملاقاتیں، ساری خواتین، محفلیں، یہ سب کچھ رنگ رلیاں سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بس اللہ اللہ ہوتا ہے، سب کی داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، دوپٹے بھی سر پہ ہمارے آ جاتے ہیں، نمازیں بھی ہماری پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ پوری سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، دعائیں بھی ہماری بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم پر سمندر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جب ہمیں بچا لیتا ہے تو ہم کہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پوچھتے تک نہیں ہیں، شکر تک نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے نکال دیا۔ مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے، حقیقت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت میں، اللہ تعالیٰ ہم تیرا کام کریں گے، مصیبت سے نکل گئے، ختم، بس بھول گئے، ختم، شکریہ بھی نہیں ادا کیا، شکریہ نہیں ادا کیا، ناشکرا ہے، واقعی انسان بہت ناشکرا ہے، انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے؟ اب جو تم نکل کے بچ کے آئے ہو یہیں پہ تمہیں دھنسا دے، کوئی ایسی مصیبت دے دے یہیں پہ لا کے کہ تم دھنس جاؤ، مصیبت میں دھنس جاؤ اندر، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، ایسی جھکڑ تمہاری زندگی میں آئے کہ تم پہ پتھر پڑے، تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، یا تم پر ایسے پتھر پڑ رہے ہیں مصیبتوں کے، اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ، کوئی تمہارا مددگار ہی نہ ہو، تم پر ایسے پتھر ہے، تمہیں ایسے ذلیل کیا جا رہا ہے، ایسے تم پر پتھر پڑے ہیں، مصیبتیں، ایک مصیبت آ رہی ہے، دوسری مصیبت آ رہی ہے، پتھراؤ ہوتا ہے نا مصیبتوں کا بھی، کبھی کبھی روز کوئی نہ کوئی مصیبت ہر وقت ہی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ کوشچن مارک۔ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں اسی سچویشن میں جس سے نکال کے لایا ہے، تمہیں بھی دل کی پرابلم تھی، تمہیں یہ تھا وہ تھا، تمہیں صحیح کر کے نکال کے لایا ہے، اٹا کٹا کر کے نکال کے لایا ہے، کیا پتہ وہ تمہیں دوبارہ اس مصیبت میں، اسی طوفان میں لے جائے، اسی سمندر میں لے جائے، تمہیں اسی عذاب میں لے جائے واپس، اور تمہاری ناشکری جو تم کر رہے تھے ابھی کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے تھے، شکر بھی نہیں ادا کیا تھا، اپنی رنگ رلیوں میں دوبارہ لگ گئے تھے بلکہ اسے زیادہ کر رہے تھے، تو تم پر سخت ہوائیں بھیج کر تمہیں غرق کر دے، تمہارا بیڑا غرق کر دے، اور تمہیں معافی اور یہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، تمہارے سخت ہوا بھیج کر اور زیادہ مصیبت بھیج دے تمہارے اوپر۔ یعنی پہلے تو تمہارے جو تم نے جو پکارا تھا تو اس کے بدلے بچا کے خشکی پر لے آئے نا اللہ تعالیٰ، تو مگر جب وہ تم کو بچا کے خشکی پہ پہنچا دیتا ہے تو اگر نہیں بخشا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں لے جا کے، اور وہی جو ہے وہ بلکہ سخت طوفانی ہوا اور مصیبت آ گئی اور تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو تمہیں، تمہاری ناشکری کے سبب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہاری ناشکری کے سبب، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، یکسو ہو کر اس کی عبادت کرنے والا بنا دے، ہر طریقے سے اس کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے میں پڑھی ہوں گی، تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کی، اپنی عنایتوں کی، اپنی رحمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فاقیت بخشی، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ رکوع اینڈ ہوتا ہے، تو اپنی بہت ساری، کیونکہ اب انسان ہے، بہت ساری مخلوقات پہ نمایاں، کہاں کھاتے ہیں جانور، کہاں سے کھاتے ہیں، کچرے میں منہ ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کیسا ملتا ہے، صاف ستھرا کھانا ملتا ہے، تو بہت سی مخلوقات پر ہمیں ترجیح دی، ہمیں کیا کیا کھانے کو ملتا ہے، ہمیں کیا زنگر برگر، کون سے کیسینس کھا رہے ہوتے ہیں، چائنیز، یہ وہ، جانوروں کو کیا ملتا ہے، کچرے میں منہ ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو بھوسی ٹکڑے مل رہے ہوتے ہیں، اس پہ وہ کنات کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے. ناشکری کا جو ہے نا اور تکبر کا ذکر ہوا یہاں پہ. تکبر کی وجہ سے شیطان کو جہنم رسید ہوگا. اور دوسرا جو ہے یہ ناشکری کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم مصیبت سے نکالتا ہے تو ہم بالکل ایسے منہ موڑ لیتے ہیں جیسے کبھی پکارا ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا بنائے. مجھے کچھ ایسی آیتیں ملی تھی, میں نے سوچا کہ ہم سب کو جو ہے وہ شیئر کروں. اور کبھی بھی جو ہے غرور تکبر کبھی نہیں کرنا ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کرنے والا بنائے, کبھی بھی نہیں کرنا ہے اور نہ دکھاوا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کے. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں رمضان آپ کی بہت اچھے گزریں گے. اور پلیز سموسے پکوڑوں سے نکل کے جو ہے سموسے پکوڑوں والا رمضان میں نے نام رکھ دیا اب اس کا. اس سموسے پکوڑے والے رمضان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے, کیونکہ سموسے پکوڑے کھانا منع نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ کھائیں, لیکن ہماری توجہ کہاں ہونی چاہیے پوری کھانے میں. آج کھانے میں کیا بن رہا ہے یہ کہ وہ ان چیزوں سے نکل کے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, ہمیں قناعت کرنے کی اور جو اصل روزے کی جو اہمیت ہے نا اس کو سمجھنے کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سموسے پکوڑے نہیں کھا رہی ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ کھانا منع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا میں نے بنایا بھی وہ اس سے پہلے والی میں نے ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ ڈائٹ پہ کس طرح بنائی ہے میں نے ویڈیو, کس طرح سے کھانا چاہیے. کیونکہ اتنا لمبا جب ہم فاسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے, نہ کہ جو ہے ہم ریفریشمنٹ سے کھول رہے ہیں, تو بالکل ہی غلط ہے. اس سے تبھی بیمار ہو کہ ہر کوئی ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی رہنمائی. اور یہ بھی جو ہے مطلب میں اسٹریس کر رہی ہوں کہ کھانا کھا لیا کرے, جو بھی ملے اس پہ قناعت کرے, اللہ کا شکر ادا کرے جو بھی مل جائے, چاہے آپ کے موڈ کے خلاف ملے, اللہ کا شکر ادا کر کے جو بھی ملا ہے وہ کھا لے. اور اپنی جو توجہ ہے, کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے اس رمضان میں, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے, اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. تو یہ اس لیے ہمیں ملا ہے. اور اپنی جو برائیاں ہیں, اپنی نفس پرستی, اپنی ہوس پرستی, اب اس سے اس فرشتے سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں بندے